اور مرغ، یہ وہ چار پرندے ہیں۔ حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ وہ چاروں کے چاروں پرندوں کی جو خصلتیں ہیں وہ تمہارے اپنے وجود کے اندر موجود ہیں۔ ہر شخص کے اندر یہ چار پرندے ہیں، مگر ان کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح تم سے سدھے رہیں کہ تمہاری پکار پر آئیں، اپنی مرضی نہ چلائیں۔ پھر تمہارے اندر موجود ہے، جاؤ حشم مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہے۔ درازی عمر جو کہ توبے کی علامت ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے کہ تم طویل عمری چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اور شہوت رانی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ چار وہ خصلتیں ہیں کہ تمہارے اپنے وجود میں ہیں۔ اگر تم ان کو تربیت اس انداز میں دو گے کہ یہ تمہارے تابع رہیں گے تو پھر تو خاتمہ بالخیر ہوگا، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر سر اٹھائے گا تو تمہیں برباد کر دے گا۔ دو گفتگو ہو چکی، حفظ کیا کرتی ہے اور مور کی کیا علامت ہے۔ آج کی نشست میں حضرت مولانا گفتگو کو ہمیشہ اس انداز میں پھیلاتے ہیں، آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کا حصہ ہے حضرت مولانا کا کہ آپ نے مسجد شریف میں عجیب و غریب زاویے اختیار کیے۔ آپ اس کو کس طرح سے فرماتے ہیں آج کی نشست میں، زاد تو ہم لقمہ باہم لقمہ خور آکلو معقولیے اے ہوشدار، کیونکہ خود تو لقمہ ہے خود لقمہ خور، آکلو معقول ہے تو ہوشیار۔ مرغ ایک کیڑے کا کرتا تھا شکار، بلی نے اس کو دبوچا ایک بار، آکلو معقول تھا وہ بے خبر، صید میں صیاد کے بالکل نڈر، جذب ماتم امن ہے معقول کا، اس کی جانب چل نہ جو کھائے ذرا، یہ جہاں اور وہ جہاں اس کو ملے، یہ حدیث مصطفیٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی ماں سوا اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کھاتی ہے یا کھائی جاتی ہے۔ جن رکھی کا گفتگو آج دعا توبے سے ہو رہی ہے، اور توبے کی خصلت یہ ہے کہ وہ طویل العمری چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے سے پہلے مولانا مزید تشریحات بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ما سوا اللہ کے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے بے نیاز ہے، وہ تمام خلائق کا رب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ کھا رہی ہیں یا کھائی جا رہی ہیں۔ مثلا گھاس پانی پی رہی ہے، گھاس جب بڑی ہوتی ہے تو جاندار اس کو کھاتے ہیں، بکری اس کو کھاتے ہیں، بکروں کو ہم کھا لیتے ہیں، ہمیں مٹی کھا لیتی ہے۔ تو دنیا کا یہ نظام اسی انداز میں چلتا رہتا ہے۔ جب کھائے جانے اور کھانے کا عمل اسی انداز میں چل رہا ہے تو مولانا فرماتے ہیں یہ تو فنا کی کیفیت ہے۔ ایسا کرو کہ کسی ایسے سے جڑ جاؤ جو نہ کھاتا ہے نہ کھایا جاتا ہے۔ تم اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لو جو حی قیوم ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ کھایا جاتا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزوں سے محبت کرو گے ایک وقت آئے گا اس کو فنا ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا تعلق کسی ایسے سے جوڑو، پہلے مرحلے کا اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑو۔ اور اگر یہ مشکل نظر آ رہا ہے، یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاضتیں
وہ عبادتیں وہ مجاہدیں کیسے کی جائیں گی کہ رب سے تعلق جڑنے کی کیا دلیل ہوگی؟ تو مولانا آسان سا نسخہ پیش کرتے ہیں، کسی ایسے سے جڑ جاؤ جو اللہ سے جڑا ہو۔ اگر تمہارے اندر تو اگر یوسف نیستی یعقوب باش، اگر تم یوسف کی طرح سے حسین و جمیل نہیں ہو، تمہارا وہ سراپا نہیں ہے، تمہاری وہ خوبصورتی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو یعقوب بن جاؤ، یعقوب کی طرح زاری کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں بجھ بھی گئیں تو یوسف کا کرتا تمہاری آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے گا، کسی یوسف کا کرتا تمہاری آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے گا۔ تو تمام چیزیں تو کھائی جا رہی ہیں اور کھا رہی ہیں، مگر وہ جو حی القیوم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کی محبت اپنے دل میں جب پیدا کرو گے تو اس فنا کی کیفیت سے نکل کر بقائے دائمی پر سرفراز ہو جاؤ گے۔ خطرہ جب تک خطرہ ہے وہ خطرہ ہے، لوٹے کا پانی جب تک لوٹے میں ہے وہ لوٹا کہلاتا ہے۔ جیسے اس پانی کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ لوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ سمندر کہلاتا ہے۔ تو ہونا چاہیے کہ پہلے ہی مرحلے میں دائرہ بشریت کی اس حیات میں اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالو کہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے ہو جائے تم، ورنہ دیگر معاملات کیا ہے؟ ماضی میں جا کر دیکھیں تو جنہوں نے بھی دنیا طلبی اختیار کی ان کا معاملہ کیا ہوا؟ دیکھ تو احوال فرعون و ثمود، دیکھ تو احوال فرعون، کیا بات ہے بنانے کی، اتمام حجت کر دیتے ہیں، گفتگو کی انتہا پر بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک طرف سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل معقول ہے، کھایا اور کھایا جاتا ہے، اور جو اس میں لگ گئے کھانے اور کھائے جانے میں ان کا حال کس کے طرح ہوا؟ اس کا حال فرعون کی طرح سے ہوا، نمرود کی طرح سے ہوا، شداد کی طرح سے ہوا۔ اور جو اللہ سے جڑ گئے ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا۔ جو اللہ کے دوست ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے، کہ نہ مٹ جانے کا کوئی ڈر ہے، نہ کسی نقصان کی فکر ہے، نہ کسی مشکل اور پریشانی کا ان کے دل میں کوئی خوف کا شائبہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر نقصان سے پھر وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، ان کا بال بھی نیکا نہیں ہوتا۔ دیکھ تو احوال فرعون و ثمود، قوم لوط اور قوم صالح، قوم ہود، حال کیا نمرود کا تھا غور کر، نوح کی امت پہ ڈال اپنی نظر، رکھ نظر میں قصہ شداد و عاد، تھا قیامت ہو گئے جو نامراد۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے 3 نشست پہلے جب ہمارے حصے میں یہ مثنوی کا منظوم ترجمہ آیا تو اس کے بعد منظرنامہ اور صاف ہو گیا۔ میں فارسی پڑھتا تھا، بہت سے لوگوں کو بات نہیں آتی تھی، اللہ نے مہربانی کی میرے حال پر کہ حضرت مولانا کی مثنوی کا یہ منظوم ترجمہ میرے حصے میں آ گیا اور بات آپ لوگوں تک آسانی سے منتقل ہو رہی ہے۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ جو ہو رہا ہے، رکھ نظر میں قصہ شداد و عاد، تھا قیامت ہو گئے جو نامراد، جو کبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو خود پسندی کرتے ہیں، جو دوسروں کو رعایت نہیں دیتے ہیں، ان کا حال اسی انداز میں ہوگا کہ ماضی کی قوموں کی طرح سے مٹا دیا جائے گا، ان کو مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کتابوں میں ان کے تذکرے سے اس لیے کیے جائیں گے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ رکھ نظر میں قصہ شداد و عاد، تھا قیامت ہو گئی وہ نامراد، تا تو سمجھے حق سامع اور علیم، کیا خوبصورت بشارت ہے۔ تو سمجھ جا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا، تیرے ہر عمل کو تو گفتگو نہیں بھی کرتا ہے، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو سمجھ جا تا تو سمجھے حق سامع اور علیم، دور اس کی ذات میں ہے خوف و بیم، اس سخن کی حد نہیں یہ ہے طویل، تم نے کیوں کوے